مرتضی صاحب، آپ کا کراچی کے مسائل پر سر ہمیشہ بات ہوتی ہے اور بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کراچی سب سے بڑا شہر، سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن وہاں سے ہوتی ہے، بزنس ہب ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کراچی میں جو ایک ٹگ آف وار رہی ہے وہ بلدیاتی اداروں کے درمیان میں اور سندھ کی جو صوبائی حکومت ہمیشہ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ بات کرتی تھی کہ میئرشپ ہمارے پاس ہو، سندھ حکومت بھی ہماری ہوتی ہے تو ہم مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو مسائل ہیں، کیا یہ سمجھا جائے کہ مسائل کا زیادہ تر تعلق وفاق سے ہے؟ وفاق کی طرف سے کچھ ایسے منصوبے ہیں جو وہاں سے پورے نہیں ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شازیہ، ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ پاکستان کی معاشی شہرگ ہے، پاکستان کا صنعتی، تجارتی، کمرشل کیپٹل ہے، فائنینشیل کیپٹل ہے، اور سب سے زیادہ جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے، سب سے زیادہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کراچی شہر سے ہوتی ہے، جو کہ وفاق کے پاس جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پچھلے کئی حکومتوں پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ وفاقی حکومت کو جو چیز کراچی شہر کی طرف کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف اٹس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اس طریقے کی چیزیں نہیں کی جاتی، جس کا نیچرلی ایک امپیکٹ کراچی شہر کے اوپر ہوتا ہے۔ بیکاز کراچی شہر ایز آئی سیڈ پاکستان کا واحد کاسموپولیٹن شہر ہے، اور ایک ایسا شہر ہے جس میں ہر رنگ نسل کے لوگ ہیں، ہر ایتھنیسٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ایک منی پاکستان کا درجہ رکھتا ہے۔ تو پہلا میرا جو پوائنٹ ہے، جو کہ میں اپنی حکومت سندھ حکومت کے سامنے بھی ہمیشہ پوائنٹ کو ایجیٹیٹ کرتا ہوں، اور میں وفاق کے سامنے بھی اس پوائنٹ کو ایجیٹیٹ کر رہا ہوں کہ جی جو کراچی شہر کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو اور لوکل گورنمنٹ کو مل کر ان سپورٹ آف ایچ ادر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان آئسولیشن میں کام کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں جو انٹینڈڈ ٹارگٹ ہے اس کو ہم اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، جس کی بہترین مثال آپ نے اپنے ابتدائیہ میں گرین لائن کی دی کہ گرین لائن کا منصوبہ 10 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا۔ میاں نواز شریف اس زمانے میں وزیر اعظم تھے، آج 10 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اور کراچی شہر کی ایک سب سے امپورٹنٹ جو تجارتی شہرگ ہے، ایمیجنا روڈ ہے، بولٹن مارکیٹ کا ایریا ہے، اسے بہت بری طریقے سے متاثر ہے، اور وہ نہ مقامی حکومت خود کر سکتی ہے، نہ صوبائی حکومت کر سکتی ہے، وہ کام اسلام آباد سے کیا جا رہا تھا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی کے اندر چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے، ایفیشینٹ طریقے سے کرنے کے لیے وہ میئر کے آفس کو استعمال کریں، وہ کراچی کی انتظامیہ کو استعمال کریں، اسلام آباد میں بیٹھ کے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ایفیکیسی بڑھے گی، اس سے ایفیشنسی بڑھے گی، اور جو انٹینڈڈ ٹارگٹ ہے وفاقی حکومت کا یا وزیر اعظم پاکستان کا یا ان کے اتحادیوں کا یا اور مختلف سیاسی جماعتوں کا، ہم اس کو سرو کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں وفاقی حکومت کے پاس صرف فنڈز کے لحاظ سے آپ بات کر رہے ہیں، فنڈز کے لحاظ سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور آپ ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں، صرف آپ نہیں، پہلے بھی آپ کی حکومت یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ جو آپ لوگوں کے منصوبے ہیں جو وفاق کے کنٹرول میں ہیں وہ سندھ کے کنٹرول میں دے دیے جائیں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے بہتر طور پر اس کو کر سکتے ہیں۔ تو فنڈز کی رکاوٹ ہے صرف وفاق کی طرف سے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، فنڈز تو نیچرلی امپورٹنٹ ہیں، بٹ فنڈز کے علاوہ بھی جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی پروجیکٹ جو کہ 10 ارب سے اوپر کا ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے پاکستان بھر میں، اس کی جو منظوری ہے وہ ایکنک دیتی ہے۔ ہمارا جو K4 کا منصوبہ ہے شازیہ، وہ 2 حصوں میں بائیفرکیٹڈ ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو وفاقی حکومت کر رہا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، جس کا میں سربراہ ہوں، سندھ حکومت کی مدد سے جو کراچی کے اندر آگمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، لائن کے نیٹ ورک کو بچھانے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ جو وفاق کام کر رہا ہے وہ 114 ارب روپے کا منصوبہ ہے، جو ہم کام کریں صوبائی حکومت کی مدد کے ساتھ وہ 77 بلین روپیز کا منصوبہ ہے۔ ہماری درخواست
ہمارا جو PC1 ہے وہ ایکنک میں بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے اور مارچ 2022 میں سب سے پہلے وہ PC1 وہاں پر سبمٹ کیا گیا اور اس وقت ہم مئی 2024 میں یعنی کہ 26 ماہ گزر چکے ہیں شازیہ, ابھی تک اس PC1 کی منظوری نہیں دی گئی. میں گلہ یہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے, اور جب وزیر اعظم پاکستان کراچی آئے تھے ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ 8 اگست 2023 کو یعنی کہ آپ کی حکومت کے آخری دنوں میں جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اس دن کنڈیشنل اپروول اس PC1 کا دے دیا گیا, اور اس اپروول کے باوجود آج ہم مئی میں موجود ہیں. جو لیٹر آف آتھرائزیشن ایشو ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ٹینڈرنگ کے پروسیس میں جا سکیں, ایگزیکیوشن کے پروسیس میں جا سکیں, وہ نہیں ہو پا رہا بیکاز لیٹر آف آتھرائزیشن میرا کوسچن ہے, ابھی تک ایشو نہیں کیا. بالکل صحیح ہے, وزیر اعظم ایک منٹ صرف شادیہ ایک منٹ صرف ایک منٹ, میں آئی جسٹ وانٹ ٹو میک دس پوائنٹ. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیسے ہمارے پاس موجود ہیں, پیسے خرچ کرنے کے لیے سندھ حکومت کی ول ہے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ول ہے, بٹ بیکاز آف دس ویری اسمال ہرڈل ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہم ٹینڈرنگ کے پروسیس کا آغاز نہیں کر پا رہے ہیں. وزیر اعظم نے ہمیں کمٹ کیا تھا جب وہ کراچی آئے تھے کہ انشاءاللہ 14 روز کے اندر اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا. پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ کو غالباً 14 دن سے کافی سارے دن گزر چکے ہیں, ابھی تک وہ اپروول نہیں ہوا. تو یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھار ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں وزیر اعظم کو یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ان پروسیسز کو آسان بنائیں. ہم جو فورن انویسٹمنٹ اس ملک میں لانا چاہتے ہیں, ہم جب تک اپنے پروسیسز کو آسان نہیں کریں گے, جو لوکل لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی شکل میں ہو چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کی شکل میں ہو, جب تک ہم ان کو امپاور اور مضبوط نہیں کریں گے آپ یقین جانیں اس طریقے سے چیزوں کو میرا سوال یہ ہے مرتضی وہاب صاحب, 16 مہینوں کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی اہم اتحادی رہی ہے, آپ لوگوں کے بغیر وہ حکومت نہیں بن سکتی تھی. نمبر 1 PDM کی جو تھی, نمبر 2 اب بھی آپ لوگوں کے بغیر مسلم لیگ نون حکومت بنا نہیں سکتی تھی. آپ لوگوں کی وجہ سے ان کی حکومت بنی ہے, بھلے ہی آپ لوگ وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہیں. 16 مہینوں کی حکومت میں یہ کام نہیں ہوا, تب کیا رکاوٹ تھی؟ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تھے, کچھ اور وزارتیں بھی آپ لوگوں کے پاس تھیں. آج بھی آپ لوگوں کے بغیر حکومت مکمل ہو نہیں پاتی ہے, تو کیوں پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ ہرڈلز کہہ رہے ہیں, یہ تو بڑا آسان ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اپنے ان مطالبات کو منوانا. چلیں میں اس کو تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. MQM والے نون لیگ کے اتحادی تھے پہلے 2014 میں جب گرین لائن کا منصوبہ ایگزیکیوٹ کیا جا رہا تھا, کراچی کی ایک اہم سیاسی جماعت تھی. کیوں اس زمانے میں اس کو لوکلائز طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا؟ 2017 میں جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تھے تو ووٹ آف کانفیڈنس میں MQM نے حمایت کی تھی اور یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ وہ کراچی کے ایشوز میں اس وقت کے میئر کو سپورٹ کریں گے, لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں نہیں ہوئیں. یہ انفارچونیٹلی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونے کی ضرورت ہے, اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو ماضی کی غلطیاں ہیں ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. آج وزیر اعظم صاحب یا وزیر خزانہ صاحب یا جو بھی ہماری حکومت کے چلانے والے ہیں وہ جگہ جگہ جا کے ہم شو کیس کر رہے ہیں کہ یس پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے, وی کین بی این انویسٹمنٹ اپرچونٹی فار فارن انویسٹرز, لیکن ہم اپنے پروسیسز کو اگر آسان نہیں کریں گے, آپ مجھے بتائیے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا کیا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ تو میں تو آپ کو ایک خامی بتا رہا ہوں جس خامی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی لیے میں نے خود وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا کہ ان خامیوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کام نہیں کریں گے, یا آصف زرداری صاحب وہ کام نہیں کریں گے. حکومت وہ نہیں چلا رہے, حکومت چلا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان. جیسے کراچی کی حکومت میں چلا رہا ہوں اور نون لیگ والے میرے اتحادی ہیں, لیکن کل کو کوئی بھی چیز اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں خراب ہوتی ہے تو اس کا ذمہ ان نون لیگ کے میرے اتحادیوں کے اوپر نہیں جاتا, اس کا ذمہ میئر کراچی کے اوپر جائے گا. وائی؟ بیکاز ہی از لیڈنگ the city. So similarly, the Prime Minister is leading the country and my request is to the Prime Minister of Pakistan کہ آپ خدا را
ان پروسیسز کو آسان کریں. جتنی تیزی سے وفاقی حکومت لاہور میں پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کرتی ہے یا اور جگہوں پر ایگزیکیوٹ کرتی ہے, اسی طریقے سے اگر میرے صوبے میں, میرے شہر میں آپ ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ یقین جانیں ہم پاکستان کا مثبت امیج اپنے کمرشل کیپٹل کے حوالے سے اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. کہ جو وفاق ہے وہ کے پی کو بھی تنگ کر رہا ہے. وفاق کیوں پھر تنگ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب جو گنڈاپور صاحب کی, اس کا مطلب جو گنڈاپور صاحب کی شکایات ہیں سی ایم کے پی کی, اس کا مطلب وہ بھی درست ہیں, آپ لوگوں کے بھی پرابلمز ہیں, وہ بھی آپ لوگ ایڈریس وفاق نہیں کر پا رہا ہے. گنڈاپور صاحب کے اپنے مسائل ہیں, ادھر بھی فنڈز کے مسائل ہیں, تو کیوں یہ وفاق تنگ کر رہا ہے؟ دیکھیں مجھے گنڈاپور صاحب کے مسائل کا نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نون لیگ کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو تعلقات ہیں نا, وہ تعلقات سے بڑھ کر ریاست کا انٹرسٹ ہوتا ہے. اور ریاست کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم معاملات کو الجھائیں نہیں, معاملات کو سلجھائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کراچی کی کمان مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی ہے, اس نیت کے ساتھ دی ہے کہ کراچی شہر کی خدمت کرنی ہے, تو میں اپنے وزیر اعلیٰ کے پاس جاتا ہوں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے, اور مجھے وزیر اعلیٰ کی مکمل سپورٹ ملتی ہے, مجھے اپنی سیاسی جماعت کی مکمل سپورٹ ملتی ہے. لیکن ایز آئی سیڈ کراچی ایک منفرد قسم کا شہر ہے جس کے اندر وفاقی حکومت کا ایک بہت بڑا سٹیک ہے.